130 سے ہم شروع کر لیتے ہیں دعوت کا رد عمل. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اپنی دعوتی مہم کا آغاز کیا تو وہ سارے واقعات پیش آنے شروع ہوئے جو کسی معاشرے میں نئی آواز بلند ہونے کی صورت میں پیش آتے ہیں. کچھ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا چیز ہے. عبد بن حمید نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ قریش کے سرداروں نے ایک بار عتبہ بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا. اس نے آپ کی تردید میں ایک لمبی تقریر کی. جب وہ کہہ چکا تو آپ نے کہا فرغت؟ اس نے کہا ہاں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ جو لمبی تقریر آپ کے خلاف ہو رہی تھی اس کو آپ نے سنا اور پوری یکسوئی سے سن کے جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے کہا فرغت؟ ہم ہوتے ایسی جگہ تو کیا کرتے؟ اگر کوئی ہمارے بارے میں تبصرہ شروع ہی کرے تو ہم تو پہلے ہی موقع پہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں. تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تم غلط فہمی کا شکار ہو, تم ایسا ہو ویسا ہو, بس سننا ہی نہیں چاہتے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, حامیم سجدہ کی ابتدائی 13 آیتیں پڑھ کر اس کو سنائی. عتبہ نے سن کر کہا بس اس کے سوا اور کچھ تمہارے پاس نہیں. حسبک ما عندک غیر ھذا. عموماً آپ بھی جب دین کی بات کسی سے کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں آپ لوگوں کے پاس اور ہے کیا, بار بار ایک ہی بات کرتے, قرآن و سنت قرآن و سنت. اس کے بعد روایت کے الفاظ حسب ذیل ہیں. پھر عتبہ قریش کے پاس آیا, انہوں نے پوچھا کیا ہوا. عتبہ نے جواب دیا تم لوگ جو کچھ کہتے وہ سب میں نے کہہ ڈالا. انہوں نے پوچھا پھر کیا کوئی جواب دیا؟ عتبہ نے کہا ہاں. پھر بولا خدا کی قسم اس نے جو دلیل دی ہے اس میں سے میں کچھ نہیں سمجھا سوائے اس کے کہ تم کو عاد و سمود جیسے کڑکے سے ڈرایا ہے. قریش نے کہا تمہارا برا ہو, ایک شخص تم سے عربی میں بات کر رہا ہے اور تم سمجھتے نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے. عتبہ نے کہا خدا کی قسم اس نے جو کچھ کہا اس سے میں کڑکے کے سوا کچھ نہیں سمجھا. اچھا یہاں سے ایک اور بات بھی آپ کو پتہ چلے گی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کیوں تھا. حالانکہ عرب تھے وہ اور افصح العرب تھے, اہل مکہ کون تھے؟ صاحب زبان تھے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. تو آج کے دور میں جبکہ ہماری زبان بھی عربی نہیں اور ہمارا علمی اخلاقی تربیت یا ہماری میچورٹی بھی وہ نہیں, تو استاد کے بغیر ہم سیکھ کیسے سکتے ہیں؟ سوچئے نا اس نقطے پر. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا گھر میں بیٹھ کے خود قرآن پڑھ لو, کیا ضرورت ہے جانے کی, یا پڑھ تو لیا ہے اب کیا کرنے جاتے ہو, وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ جس زبان میں قرآن اترا ایک تو وہ زبان ہماری نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے علوم پڑھنے کے لیے استاد چاہیے. ایک قرآن ایسی چیز ہے جو خود ہی پڑھا کے انسان آگے سکھانا شروع کر دے تو پھر عالم کیا ہوگا, پھر تربیت کا حال بھی تو وہی ہوگا نا. کچھ لوگ جو مذہب کے ایک خاص روایتی ڈھانچے سے مانوس ہو چکے تھے, انہیں آپ کی دعوت میں اسلاف کی تحقیر کی بو نظر آئی. یعنی اسلاف کا مطلب جو پہلے گزر چکے, سلف کا مطلب ہوتا ہے نا گزرا ہوا, کہ انہوں نے سمجھا کہ آپ اپنے بڑوں کی توہین کر رہے ہیں. ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں, نیز نسائی اور بغوی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت زماد مکہ آئے تاکہ عمرہ کریں. ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھ گئے جس میں ابو جہل, عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف تھے. ابو جہل نے کہا اس شخص نے ہماری جماعت میں اختلاف ڈال دیا, ہم سب کو بے وقوف بتایا, ہمارے اسلاف کو گمراہ قرار دیا, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا. امیہ بولا اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں, حالانکہ آپ کی تعلیم حکمت پر مبنی تعلیم تھی, سب سے زیادہ عقل مندی پہ مبنی تھی, لیکن لوگوں کا ری ایکشن کیا تھا؟ آپ قوم میں تفرقہ ڈال رہے ہیں, بڑوں کو بے وقوف کہتے ہیں, ایک نیا ہی دین نکال رہے ہیں. ان کا دماغ چل گیا. آج آپ دیکھیے کس قسم کے ری ایکشنز ہیں, سیم ری ایکشنز ہیں. انسان تو وہی ہے. عمر بن مرہ جوہنی نے اپنے قبیلے جوہینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ایک شخص نے کہا اے عمر بن مرہ, خدا تیری زندگی تلخ کر دے, کیا تو ہم کو ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے, اور یہ کہ ہم اپنی جمعیت کو منتشر کر دیں اور اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کریں جو اخلاق عالیہ کے مالک تھے. یہ تہامہ کا رہنے والا قریشی ہمیں کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ اس میں نہ کوئی شرافت ہے نہ کرامت. اندر ریئیکشن. تو جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو ایسے کمنٹس سننے کو ملتے ہیں. اس کے بعد اس نے 3 شعر پڑھے. آخری شعر یہ تھا وہ ہمارے گزرے ہوئے اسلاف کو احمق ثابت کرنا چاہتا ہے اور جس کا ایسا ارادہ ہو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا. ججمنٹ بھی دیتی ساتھ, فیصلہ سنا دیا. کچھ لوگوں کے لیے حسد مانے ہو گیا کیونکہ آپ اپنی پیغمبری کا اعلان کر رہے تھے.
دوسرے لفظوں میں یہ کہ میرے پاس حقیقت کا علم ہے، اور انسان کے لیے ہمیشہ یہ مشکل ترین امر رہا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ اعتراف کرے کہ خدا نے اس کو حقیقت کا وہ علم دیا ہے جو خود اسے نہ مل سکا۔ بہقی نے مغیرہ بن شعبہ سے نقل کیا ہے کہ ابو جہل بن ہشام نے ایک روز ان سے علیحدگی میں کہا، خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں حق ہے، مگر مجھے ایمان لانے میں ایک چیز مانے ہے۔ بنی قصی نے کہا کہ کعبہ کی دربانی ہماری ہے۔ ہم نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے۔ پھر بنی قصی نے کہا، قصی آپ کے آبا و اجداد میں سے تھے نا، یعنی ان کی اولاد، حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ہمارا ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ پھر بنی قصی نے کہا کہ دار الندوہ میں ہمارا حق ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا جنگ میں جھنڈا اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نبوت ہمارے اندر ہے، بس خدا کی قسم میں ہرگز اس کو نہیں مانوں گا۔ یعنی سب کچھ، سارے عہدے وہی لے جائیں۔ دیکھیں نا عقل کس طرح کام کر رہی۔ کچھ لوگ آپ کے اس لیے مخالف ہو گئے کہ آپ کی دعوت کو مان لینے میں انہیں اپنا اقتصادی خطرہ نظر آتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے کہ دنیا جاتی۔ اسلام سے قبل خانہ کعبہ ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس میں تمام مذاہب کے بت رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس میں مسیح اور مریم کی تصویریں بھی تھیں۔ اس طرح کعبہ تمام مذاہب کے لوگوں کی زیارت گاہ بن گیا تھا۔ 4 حرام مہینوں کی غرض بھی یہی تھی، کیونکہ اس زمانے میں تمام مذاہب کے لوگ مکہ آتے رہتے تھے۔ اگر بتوں کو خانہ کعبہ سے ہٹا دیا جاتا تو کوئی شخص کعبہ کی زیارت کے لیے نہ آتا، اور مکہ کا بازار جو 4 مہینوں تک لگا رہتا تھا بند ہو جاتا۔ اس لیے مکہ کے باشندے آپ کی دعوت کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر توحید کا دین فروغ پا گیا تو یہ غیر ذی زرع علاقہ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک خدا کو ماننے والے تو بہت کم ہیں، سارے بت ڈھا دیے گئے، ختم کر دیے گئے، تو لوگ تو کعبہ کے لیے آئیں گے نہیں، اور کعبہ کی وجہ سے جو میلہ لگتا ہے، جو بزنس چلتا ہے 4 مہینے، وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دعوت تو ہمارے اقتصادیات کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ نیز کعبہ کی تولیت نے قریش کو مختلف قبائل میں سرداری کا مقام دے رکھا تھا۔ ایک مورخ لکھتے ہیں، قریش کے اموال اور ان کی تجارتیں مشرق و مغرب میں سفر کرتی تھی۔ یہ سفر تجارتی معاہدوں کے تحت ہوتا تھا جو انہوں نے دوسری قوموں سے کر رکھا تھا، مثلا فارس، حبشہ اور بیزنطینی سلطنت۔ قریش کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے رسالت محمدی کی تائید کی تو اس کا مطلب صرف ایک ہوگا، وہ یہ کہ پڑوسی قومیں اور عرب کے بت پرست قبائل معاہدات ختم کر دیں گے جو انہوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کے بارے میں کر رکھے ہیں، اور جب ایسا ہوگا تو یہ قریش کی تجارتی موت کے ہم معنی ہوگا اور عرب پر ان کی قیادت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ سورۃ واقعہ کی آیت وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تم تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے جھٹلاتے ہو کہ تمہاری تجارت کو نقصان نہ پہنچے، تمہاری آمدنی کے ذرائع جو ہیں وہ بند نہ ہوں، یعنی یہ سمجھ رہے ہو کہ پیغمبر اسلام کی دعوت توحید کا انکار کر کے تم اپنی اقتصادیات اور اموال کو محفوظ رکھ سکو گے۔ آپ کی دعوت کے نتیجے میں آپ کا وجود ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ دیکھنے والا دوسرے شخص سے پوچھتا، کیا یہی وہ ہے؟ ہوا یہ ہے وہ شخص جو ایسے اور ایسے اور ایسے کہتا ہے۔ آپ قافلوں کے درمیان چلتے تو لوگ انگلیوں سے آپ کی طرف اشارے کرتے، یہ ہے جس نے آ کے یہ فساد پھیلایا ہوا۔ اب کوئی مکہ آتا تو واپس جا کر اپنے ساتھی کو دوسری باتوں کے ساتھ یہ خبر بھی دیتا کہ محمد ابن عبداللہ تنبأ وقد تبعہ ابن ابی قحافہ، محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ابن ابی قحافہ نے ابو بکر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تبصرے دیکھیے، کمنٹس دیکھیے، کس انداز سے لوگ دیکھتے ہیں۔ قریش نے آپ کا نام محمد کی بجائے مزمم رکھ دیا۔ وہ آپ پر تحمیق اسلاف، تحمیق کا مطلب ہوتا ہے احمق بتانا، اور تصفیح آبا، تصفیح صفحاء سے بے وقوف بتانا کا الزام لگاتے تھے۔ آپ کے راستے میں رات کے وقت گندی چیزیں ڈال دیتے۔ ایک بار آپ نے ان کو دیکھ کے فرمایا، یا بنی عبد مناف ایو جوار ھذا، اے گروہ قریش یہ کیسا پڑوس ہے، یہ کیسی ہمسائیگی ہے۔ ابو طالب کی زندگی تک وہ آپ کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی کرنے کی ہمت نہ کر سکے، کیونکہ قبائلی نظام کے تحت آپ سے جنگ کرنا پورے قبیلہ بنی ہاشم سے جنگ کرنے کے ہم مانی تھا۔ عمر بن الخطاب جب اسلام سے پہلے ایک بار تلوار لے کر آپ کے قتل کے ارادے سے نکلے تو ایک شخص کا یہ جملہ آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھا۔ جملہ کیا تھا؟ کیف تأمن من بنی ہاشم اذا قتلت محمدا، بنی ہاشم سے امن میں کیسے رہو گے، ان کو کیسے فیس کرو گے اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، کیونکہ قبائلی زندگی تھی نا۔ جب بھی کوئی شخص آپ کے خلاف جارحانہ ارادہ کرتا تو فوراً یہ سوال اس کے سامنے آ جاتا کہ وہ کیسے مقابلہ کرے گا آپ کی قوم کا۔
یہی وجہ ہے کہ مکہ میں جو جارحانہ مظالم ہوئے وہ زیادہ تر غلاموں اور لونڈیوں کے خلاف ہوئے، یعنی جسمانی سزائیں مکہ میں عموماً ایسے طبقے کو ہوئی۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے کہ ابتدائی دور میں 7 افراد نے مکہ میں اسلام کا اعلان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمار، سعید، صہیب، بلال اور مقداد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے چچا کے ذریعے محفوظ رکھا، حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے کرائی، بقیہ مسلمانوں کو مشرکین نے پکڑا، ان کو لوہے کی زرہیں پہنائی، سخت دھوپ میں انہیں تپایا۔ امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت کیا ہے کہ جب بنی ہاشم کے سردار ابو طالب کی وفات ہو گئی تو قریش کے کسی بدتمیز شخص نے آپ کے اوپر مٹی ڈال دی۔ آپ گھر واپس آئے تو آپ کی بیٹی نے مٹی جھاڑی، حضرت فاطمہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا مجھے قریش سے اب تک کسی مکروہ چیز کا سابقہ نہیں پڑا تھا، ابو طالب کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اس قسم کی حرکتیں شروع کر دی، یعنی یہ واقعہ ابو طالب کی وفات کے بعد کا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے ابو طالب کی وفات ہو گئی تو قریش مکہ نے آپ کے ساتھ نہایت سختی کا برتاؤ کیا۔ آپ نے فرمایا چچا، آپ کے نہ ہونے کا احساس مجھے کتنی جلدی ہو گیا ہے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش میں آپ کے قتل کے مشورے شروع ہو گئے۔ ابو جہل کا آپ کے سر میں اوج ڈالنا، عقبہ بن معیط کا آپ کی گردن میں چادر ڈال کے کھینچنا اسی دور کے واقعات ہیں، جبکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالنے کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہ ہوئی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد بظاہر آپ کے خلاف جارحانہ کارروائی کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا، تاہم ایک قسم کی جھجک اس لیے باقی تھی کہ یہ عرب کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ خود مشرکین میں اب بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو ضمیر کی آواز کے تحت آپ کی حمایت کرتے تھے۔ مثلاً ابو جہل نے جب پہلی بار آپ کے سر اور گردن میں اوج ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنا چاہا تو ابو البختری کو خبر ہوئی، وہ کوڑا لے کر خانہ کعبہ میں آیا جہاں ابو جہل فاتحانہ انداز سے اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ تحقیق کے بعد جب واقعہ صحیح نکلا تو اس نے اسی وقت ابو جہل کے سر پہ اتنے زور سے کوڑا مارا کہ وہ چلا اٹھا۔ مذاہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ شرک اپنے خلاف تنقید سننے کے لیے ہمیشہ بے حد حساس رہا ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، شرک اپنے خلاف تنقید سننے کے لیے ہمیشہ بے حد حساس رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کسی موضوع پر گفتگو کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا شرک کے موضوع پر گفتگو مشکل ہے۔ یعنی شرک کی جو بھی قسمیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان میں سے کسی بھی قسم پر تھوڑی سی بھی گفتگو آپ کریں گے تو لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ پھر قدیم زمانے میں چونکہ اجتماعی نظام کی بنیاد بھی شرک پر ہی قائم ہوئی تھی، اس لیے اس شدت کے حق میں سیاسی اسباب بھی جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ مکہ کے ماحول میں توحید کی دعوت آپ کے لیے انتہائی صبر آزما ثابت ہوئی۔ ابتدائی 3 سال تک چند آدمیوں کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہ لا سکا۔ 2 مربع کلومیٹر میں آباد مکہ میں جس طرح درخت کا کوئی سایہ نہ تھا، اسی طرح وہ آپ کے ساتھیوں اور طرفداروں سے بھی خالی تھا۔ یعنی 3 سال میں، پہلے 3 سال میں بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، بہت تھوڑے۔ بستی میں صرف 4 آدمی تھے جو آپ کے قریب ہو سکے تھے، خدیجہ، علی، زید اور ابو بکر۔ اگر حضرت ابو بکر کی بچی عائشہ کو بھی شامل کر لیا جائے جو گویا پہلی پیدائشی مسلمان تھی تو آپ کے حامیوں کی تعداد 5 ہو جاتی۔ 3 سال تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت یہ حال تھا کہ آپ گھر سے باہر نکلتے تو دیوانوں کی طرح آپ کا استقبال کیا جاتا۔ دیکھیے ذرا آپ کی آزمائشیں اور آپ کی مشکلات، اور اپنے آپ کو دیکھیے ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک روز ابو جہل کی تحریک سے ایک جماعت آپ کو گالیاں دے رہی تھی اور آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ ایک شخص ادھر سے گزرا۔ مکہ کے ایک معزز شخص کے خلاف یہ سلوک اس کو ناقابل برداشت معلوم ہوا۔ وہ آپ کے چچا حمزہ کے یہاں گیا۔ آپ کی غیرت کو کیا ہوا؟ اس نے کہا لوگ آپ کے بھتیجے کو ذلیل کر رہے ہیں اور آپ ان کی مدد نہیں کرتے۔ حمزہ بن عبد المطلب کی عرب غیرت جوش میں آئی۔ اسی وقت ابو جہل کے یہاں پہنچے اور اپنی لوہے کی کمان اس کے سر پر دے ماری اور کہا آج سے میں بھی محمد کا دین قبول کرتا ہوں، تم کو جو کرنا ہو کرو۔ حمزہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ اب کچھ لوگوں کو حوصلہ ہوا اور مسلمانوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی۔ جب دیکھا کہ ایک پہلوان دین میں داخل ہو گیا ہے تو ان کا بھی حوصلہ ہوا باقی لوگوں۔ اس وقت مکہ میں 2 انتہائی بااثر افراد تھے، ایک عمر بن خطاب اور دوسرے ابو جہل بن ہشام۔ آپ نے دعا فرمائی کہ خدایا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بابی جہل ابن ہشام۔ آپ کی یہ پکار اول الذکر کے حق میں قبول ہوئی۔ نبوت کے 6 سال 5 سال کی محنت کے بعد حضرت عمر کا اسلام بہت سے دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا سبب بنا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ کتنا سلو پروسیس، ہم کتنی جلد بازی کرتے ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے جب کہ مسلمان
ابن ارقم کے مکان میں اپنا پوشیدہ مرکز بنائے ہوئے تھے۔ البدایہ و نہایہ میں دار ارقم میں جمع ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 39 بتائی گئی ہے، مگر جو لوگ مروجہ نظام کے زیر سایہ عمل کر رہے ہیں ان کی طاقت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک عارضی وقفے کے بعد مظالم کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ آپ کو ہر قسم کی تکلیف دینے کے باوجود وہ آپ کو قتل نہ کر سکتے تھے، کیونکہ قبائلی رواج کے مطابق کسی قبیلے کے ایک فرد کو قتل کرنا پورے قبیلے سے جنگ کرنے کا ہم مانا تھا۔ یہی مسئلہ تھا جس کی بنا پر حضرت شعیب کی قوم نے ان سے کہا تھا، اگر تمہارے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ سورۃ ہود آیت 91۔ قریش نے بنی ہاشم کے سردار اور آپ کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ وہ آپ کو قبیلے سے خارج کر دیں تاکہ قریش کے لیے آپ کا قتل کرنا ممکن ہو جائے، مگر ابو طالب کی غیرت اس کے لیے تیار نہ ہوئی۔ ایک بار قریش کی شکایت پر جب ابو طالب نے آپ سے کہا کہ تم ان کے بتوں پہ تنقید کرنا چھوڑ دو تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ وہ آپ کو قریش کے حوالے کر دیں گے، مگر ابو طالب نے فوراً یہ کہہ کے آپ کو مطمئن کر دیا کہ واللہ لا اسلمک لشیء ابدا، اللہ کی قسم میں آپ کو کسی چیز کے حوالے نہیں کروں گا، یعنی آپ کی حمایت نہیں چھوڑوں گا۔ اب قریش نے ایک اجتماعی معاہدہ کر کے بنی ہاشم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کو اور آپ کے خاندان کو لے کر مکہ کے باہر نکل گئے اور ایک گھاٹی میں مقیم ہوئے جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ واقعہ کیوں پیش آیا کہ لوگوں نے قریش پہ دباؤ ڈالا کہ آپ ان کو اپنے سے الگ کر دیں تاکہ پھر ہم ان پر جرأت کر سکیں۔ یہ ایک خشک پہاڑی درہ تھا جس میں بعض جنگلی درختوں کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ آپ 3 سال تک اس حال میں رہے کہ درخت کی پتیاں اور جڑیں کھا کر گزارا کرتے۔ اس سے مستثنا صرف وہ 4 حرام مہینے تھے جبکہ آپ کے خاندان کے لوگ مکہ جاتے، قربانی کے جانوروں کا گوشت لے آتے اور اس کو سکھا کر رکھ لیتے جو عرصے تک غذا کا کام دیتا۔ 3 سال بعد 3 سال وہاں رہے ہیں۔ سوچئے، ایک تو بڑی ہجرت ہوئی تھی نا، یعنی جو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی معاشرتی بائیکاٹ کے ان سے بات چیت، لین دین، تعلق سب کچھ بند کر دو، اور لوگوں نے کر دیا۔ آپ اور آپ کے ساتھی دور ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ تو یہ 3 سال کیا ہوتا رہا ہوگا؟ اللہ سے مضبوط تعلق، بنیادیں مضبوط ہوتی رہیں، کیونکہ آزمائشیں انسان کی مضبوطی کا سبب بنتی۔ 3 سال بعد نبوت کے 10ویں برس معاہدہ ختم ہو گیا، مگر اس کی شدت ابو طالب کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قبیلے کے سب سے بزرگ فرد کی حیثیت سے عبد العزیٰ ابو لہب بنی ہاشم کا سردار بن گیا۔ اب دشمن خود جج کی کرسی پر تھا، اس نے آپ کو قبیلے سے خارج کیے جانے کا اعلان کر دیا۔ قبیلے کی حمایت بھی ختم۔ عرب کی صحرائی زندگی میں کسی شخص کا قبیلے سے خارج کر دیا جانا ایسا ہی تھا جیسے کسی کو سمندر میں دھکیل دیا جائے، کیونکہ قبائلی نظام میں جب کہ کوئی ذمہ دار ملکی حکومت نہیں ہوتی تھی، کوئی شخص کسی قبیلے کی حمایت ہی میں زندگی گزار سکتا تھا۔ منا کی قیام گاہوں میں ایک بار آپ نے ایک قبیلے کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، قبیلے نے ماننے سے انکار کر دیا، تاہم ان میں سے ایک شخص میسرہ بن مسروق ابسی کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے آپ کی دعوت کا اثر قبول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسرہ سے امید ہوئی، آپ نے اس سے بات کی۔ میسرہ نے جواب دیا، آپ کی بات کتنی اچھی اور نورانیت سے بھری ہوئی ہے، مگر میری قوم مخالف ہے اور آدمی اپنی قوم ہی کے ساتھ رہ سکتا ہے، یعنی مجبوری ہے میری کہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ان حالات میں قبیلے سے اخراج آپ کے لیے انتہائی سنگین واقعہ تھا، یعنی بہت سخت آزمائش تھی۔ اب اپنے وطن میں آپ کے لیے کوئی سایہ نہ تھا، آپ کے لیے واحد صورت یہ تھی کہ آپ اپنے لیے کوئی دوسرا حمایتی قبیلہ تلاش کریں۔ مکہ سے نکل کر طائف جانا اس سلسلے میں آپ کی پہلی کوشش تھی۔ حضرت عائشہ سے اس سفر کی ردات بیان کرتے ہوئے ایک بار آپ نے کہا، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یالیل کے سامنے پیش کیا، عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، ابو طالب کی وفات کے بعد آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جانے لگی۔ اس وقت آپ نے قبیلہ ثقیف طائف کا رخ کیا، اس امید میں کہ وہ آپ کو پناہ دیں گے اور آپ کی مدد کریں گے، مگر وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا اس کی ایک جھلک اس دعا میں نظر آتی ہے جو طائف سے واپسی کے وقت آپ کے لہو لہان چہرے سے نکلی تھی۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ خدایا میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کی اور اپنے وسائل کی قلت کی اور لوگوں کی نظر میں حقیر ہونے کی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے تمام مواقع پر انسانوں کی طرف دیکھنے کی بجائے کس کی طرف متوجہ ہو جائے؟ اللہ کی طرف۔
یہ قدرتی بات ہے کہ انسان کو جب کوئی دکھ تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کو دائیں بائیں سے مدد چاہیے ہوتی ہے، وہ انسانوں کا سہارا ڈھونڈتا ہے، ایک بہت نیچرل سی بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اصل طاقت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جو دن اور رات دونوں میں ہماری سنتا ہے اور ہمیں مدد دے سکتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. کتنی بار ایسا ہوا کہ مشکل آنے پر ہم نے پہلے اس کے بارے میں سوچا ہو، پہلے اس سے مدد مانگی ہو، پھر انسانوں کی طرف دیکھا. ہماری بہت بڑی کمزوری یہ ہے جس کی ہم سب کو اصلاح کرنی، سب کو، کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا ہر چھوٹی بڑی مشکل میں. آخر ہمارا حال یہ کیوں ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہمیں ناگوار گزرتی، ذرا سا ہمارے دل پہ کچھ بوجھ ہوتا ہے، ذرا سی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کبھی ایک کو پریشان کرتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی ایک کے آگے مسئلہ رکھتے ہیں، کبھی دوسرے کے آگے رکھتے ہیں. کیوں نہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے؟ اچھا، پھر اس میں اعتدال کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی انسان سے آپ کوئی معاملہ ڈسکس نہ کریں، لیکن محض انسانوں سے ڈسکس کرتے رہنا مسائل کا حل نہیں ہوا کرتا اور نہ حل ہو سکتا. اتنے بڑے رب کے ہوتے ہوئے جو قادر مطلق ہے، اتنے بڑے الہ کے ہوتے ہوئے پھر ہمیں اوروں کی محتاجی ہو، کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ آپ مانگ کے تو کبھی دیکھا کریں، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، پھر آپ دیکھیں کتنے مضبوط ہو جائیں گے آپ. اور جب تک ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا اور مضبوط تعلق نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک ہم اس کے دین کا کام صحیح طور پہ نہیں کر سکتے، استقامت آ ہی نہیں سکتی. ہمیں تھامنے والا کون ہے؟ وہی قیوم جو ہر چیز کو تھامے ہوئے. ہم گرنے سے، بھٹکنے سے، پھسلنے سے صرف اسی صورت میں بچ سکتے ہیں جب ہمارا اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کیسے میریکلز ہوتے ہیں. میریکلز صرف یقین لانے کی ضرورت ہے. جب ہمارے اپنے اندر یقین کی کمی ہونے لگتی ہے اور ہم عارضی اور انسانی سہاروں کی تلاش میں صرف رہتے ہیں، مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. نیور. انسان تو محدود عقل کے ساتھ صرف چند ظاہری باتیں ہی سوچ سکتے ہیں نا. ان کے مشورے آپ کے لیے بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے مشورے آپ کے لیے الٹے بھی پڑ سکتے ہیں، اور وہ اب تو اپنی استطاعت کی حد تک ہی آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں نا. یہ عہد آپ سب کو ذرا اپنے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی آج کرنا ہوگا. اس لیے کہ میں جب اچھے بھلے لوگوں کو کمزور دیکھتی ہوں یا لاسٹ دیکھتی ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہتی ہوں اتنا بڑا سہارا موجود ہے، یہ کیوں پریشان ہے؟ کیوں اپنے آپ کو کھا رہے ہیں؟ کیوں ضائع کر رہے ہیں خود کو؟ بعض اوقات آپ دیکھیں ہمیں پریشانی میں رات نیند نہیں آتی، سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی، بستر پر کروٹیں بدلتے رہیں گے، نہیں توفیق ہوتی اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں. پکار کے تو دیکھیں اس کو. اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے، اس سے کہیں گے، اس سے کہیں گے، اس کو تو پکاریں. اور ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضرورت مند، چاہے ذاتی مسائل ہو یا دین کے. مشورہ کریں، ایک دوسرے سے بات کریں، لیکن مدد اسی سے مانگیں. یہی توحید خالص ہے. انسان کمزور ہیں جن کو ہم سہارا سمجھتے ہیں اور جن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ بھی دیکھتا ہے نا. میں سوچتی ہوں جب کبھی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دیکھو میں یہ کام کر سکتا ہوں، اس کا یہ میری طرف نہیں آ رہا، یہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، جہاں سے یہ مایوس لوٹ سکتا ہے وہاں تو خوب جا رہا ہے دل لگا کے، اور جو کرنے والا ہے اس کو دل لگا کے نہیں پکار رہا. دیکھیں مشورے کی حد تک تو آپ مشورہ کسی سے بھی کر سکتے ہیں جس پر آپ کو اعتماد ہو، اور انسان کے لیے ایک سہارا ہو سکتا ہے. لیکن عقل مند سے عقل مند انسان، سمجھدار سے سمجھدار انسان ہی آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. بندوں سے بھی آپ کو مدد اس وقت ملتی ہے جب ادھر سے اذن آتا ہے، تبھی وہ آپ کے لیے سہارا بن پاتے ہیں نا، ورنہ وہ بھی نہیں بنتے، وہ بھی الٹے ہو جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں وہ فلاں سے مجھے اتنی توقع تھی، اس نے بھی میرا مان توڑ دیا. تب بھی انسانوں کے پاس جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کریں بات. میں تو اکثر اس طرح بھی دعا مانگتی ہے نا، میں اس چیز میں فلاں سے مشورہ کرنے لگی ہوں تو اس کے دل میں بھی صحیح بات ڈالنا، تو اس کے دل میں صحیح بات ڈالنا کہ وہ مجھے صحیح مشورہ دے. ایسا نہ ہو کہ کیونکہ وہ خود انسان ہے، اس کے ساتھ شیطان ہے، اس کے ساتھ کمزوری ہیں، وہ اس کی عقل کل نہیں ہے. جیسے کبھی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو میں اس وقت یہ دعا مانگتی، یا اللہ اس ڈاکٹر کو میرا مرض سمجھا دینا، سجھا دینا. ایسا نہ ہو کہ وہ بات کچھ اور وہ کچھ اور بنا کے کچھ اور ہی دوا دیتا رہے. تو بندوں پہ بھروسے سے اڑ جائیں اوپر، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے. دیکھیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ واتقوا اللہ کیا ہے؟ یہی ہے
یعنی اس سے آپ پھر دوسری ایکسٹریم پہ نہ جائیے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں سے بس بیزار ہو جائیں اور لوگوں کو چھوڑ دیں اور لوگوں کے ساتھ بات نہ کریں اور کہیں مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بندوں سے شیئر کریں، ڈسکس کریں. وہ بندے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، بندے اسباب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، لیکن سہارا نہیں بنائے بندوں کو، بھروسہ نہیں کریں، اور بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہو. آپ سفارش کے لیے کہہ سکتے، لیکن اس کے دل میں رحم کون ڈالے گا؟ پھر اس کے بعد وسائل اختیار کریں. یعنی وسائل اختیار کرنے میں منع نہیں ہے. میں یشفا شفاعتا حسنۃ یکن لہ کفل منھا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بعض اوقات ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں مگر اس سے نہیں مانگتے. یعنی اول و آخر وہ، اور پھر اس کے بعد دیکھیں دنیا تو اسباب کی دنیا ہے، اسباب کو منقطع نہیں کیا جا سکتا. جیسے آپ اگر یہ کہیں یا اللہ مجھے علم سکھا دے، میں تجھ سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے سکھا دے، لیکن میں کسی استاد کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کے بغیر ہی مجھے سکھا دے، یہ اس کا قانون نہیں ہے، اس کا طریقہ نہیں ہے یہ. اور اگر کوئی کہے یا اللہ مجھے رزق دے، لیکن میں کام کوئی نہیں کروں گا، منو سلوائی اترے گا، یہ اس کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، حضرت مریم کے پاس میریکلز ہوتے تھے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اس طرح، یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، لیکن اس کا انداز یا طریقہ یہی ہے کہ وہ اسباب کے پردے میں ہی آپ کو فراہم کرتا ہے. تو اسباب تو اختیار کرنے ہیں، لیکن مسبب کون ہے؟ وہ بھی وہ ہے. اصل میں یہ کتنا باریک فرق ہے کہ جو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے. اس بات پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. اس سے مانگنے کے بعد جو بھی مدد سامنے آتی ہے وہ پھر یہی توقع رکھنا کہ یہ اس کی بھیجی ہوئی ہے نا. اب یہاں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا اللہ سے تعلق ہوگا. یالیل کے سامنے آپ کیوں گئے اب یالیل کے پاس؟ وسائل کیوں اختیار کیے؟ آپ اپنے چچا جو کہ اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے ان کی پناہ میں کیوں تھے؟ تو وسائل کا اختیار کرنا یا کسی کی مدد لینا یا کسی سے سیکھنا یا کسی سے کسی بھی طرح کی ہیلپ لینا، یہ نہیں ہے منع. ہمارے ہاں اصل میں ہماری مشکل یہ ہے کہ جب ہم ایک طرف الٹتے ہیں تو بس دوسری طرف بھول جاتے ہیں، ادھر ہی سب کچھ اسی کو ایکسٹریم، وہ جو ایک انتہائی رویے ہیں نا ہمارے، جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی. اور حکمت یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ رکھ دیا جائے، بندوں کو ان کے مقام پہ، اللہ کو کے مقام پر. جیسے وہ ایک شاید ریڈر ڈائجسٹ میں یہ آیا تھا نا، یہ ریسرچ آئی تھی کہ یعنی کتنے ہزار مریضوں پر تجربہ کیا گیا کہ جن مریضوں کے علاج کے ساتھ دعا شامل تھی وہ زیادہ جلد صحت یاب ہوئے بنسبت ان کے جو صرف دوا کر رہے تھے. تو دوا اور دعا دونوں ملے تو ہی صحت ہوتی ہے، لیکن ہم یا تو دوا کرتے ہیں یا پھر صرف دعا کرتے ہیں، دونوں کو کمبینیشن نہیں کرنا آتا ہمیں. تو تبلیغ کے کام میں مثلاً یہ ہے کہ آپ کہیں لیکچر دینے کے لیے جا رہے ہیں، اب آپ نہ پڑھیں، نہ تیاری کریں، نہ اس میں مشکل مقامات کے اوپر کوئی ڈسکشن کریں، نہ کسی سے پوچھیں، اور صرف دعا کر کے چلے جائیں، تو یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا. دونوں چیزیں ساتھ ہوگی. آگے چلتے ہیں. مگر وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا، یعنی طائف کے، اس کی ایک جھلک اس دعا میں نظر آتی ہے. وہ دعا آپ نے سنی. طائف سے لوٹتے ہوئے آپ نے ان سے کہا، تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کی خبر مکہ تک نہ پہنچے، ورنہ انہیں مزید جسارت ہو جائے گی. یہ کیا تھا؟ یہ بھی ایک طریقہ اختیار کیا گیا، ایک اسٹریٹجی تھی. طائف سے واپس ہو کر دوبارہ آپ مکہ کے باہر مقیم ہوئے اور شہر کے مختلف لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی آپ کو اپنی شخصی حمایت میں لے لے تو مکہ میں آ کے رہ سکے. یہ کیا تھا؟ یہ اوپر دعا ہے نا اور نیچے کوششیں ہیں. اب کیا کسی انسان سے، اور وہ بھی کسی کافر سے، مدد لینا اور مدد مانگنا کہ پناہ دیں کہ آپ اپنا کام پھر شروع کر سکیں، یہ کیا تھا؟ کیا نعوذ باللہ آپ کو اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں تھا؟ لیکن یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ آپ کہیں تو آگے بڑھیں. تو بالآخر مطعم بن عدی نے آپ کی حمایت قبول کی اور اس کے لڑکوں کی تلوار کے سائے میں آپ دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے. یعنی اس کے بیٹے جو تھے وہ آپ کو ایک طرح سے حفاظت میں لائے. اصل میں ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جتنی بھی یہ مکہ کے جو لوگ تھے، ان کے اندر جتنی بھی خرابیاں یا دشمنی یا مخالفت تھی، اس کے باوجود کچھ پرنسپلز تھے، ان کے کچھ ویلیوز تھیں، کچھ اخلاق تھے، جس کی وجہ سے ان کو بہترین امت پر قرار دیا گیا. اور جیسے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، یعنی مخالفت کے باوجود کچھ کامن گراؤنڈز بھی تھے. ٹھیک ہے نا. ابھی میں ہند جو ابو سفیان کی زوجہ تھی،
ان کے بارے میں صبح پڑھ رہی تھی کہ جب بیعت ہو رہی تھی تو وہ کس قسم کی گفتگو، وہ مکالمہ اور کنورسیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو میں ہند کی ذہانت پہ حیران ہو رہی تھی کہ ایک خاتون ہو کے یعنی کس لیول پہ گفتگو کر رہی ہے نا. ہمارے ہاں وہ میچورٹی نہیں ہے، وہاں خواتین میں بھی اس درجے کی میچورٹی آپ کو ملے گی. یعنی عرب قوم جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ جسمانی، ذہنی، عقلی اعتبار سے ایک میچور قوم تھی. ایک چیز کی کمی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر پوری کر دی. ان کے اپنے کچھ ویلیوز تھے، کچھ اخلاق تھے. اب یہ آپ دیکھیں متم بن عدی ہو یا ابو البختری ہو، اسی معاشرے کے لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود کچھ اعلیٰ اخلاقی اصول و اقدار ایسے تھے کہ جس پر وہ اختلاف کے باوجود بھی حمایت کے لیے تیار تھے. اگرچہ ایسے لوگ بہت کم تھے لیکن تھے. اب آپ نے یہ منصوبہ بنایا کہ مختلف میلوں اور بازاروں میں اطراف کے جو قبائل مکہ آتے ہیں ان میں جائیں اور ان کو آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنی حمایت میں لے لیں. یعنی مکہ سے حمایت ختم ہو رہی ہے، اب آپ نے باہر سے آنے والے قبائل کی طرف غور کیا کہ کون حمایت کر سکتا ہے. آپ نے اپنے چچا عباس سے کہا تمہارے اور تمہارے اقربا کے یہاں میرے لیے حفاظت نہیں، کیا آپ کل مجھے بازار لے چلیں گے تاکہ ہم لوگوں کی قیام گاہوں پر چل کر ٹھہرے اور ان سے بات کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی مختلف امکانات کو استعمال کرنا. اچھا، ہمارے لیے جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے، جو ایک اور واحد دروازہ ہم نے رکھا ہوتا ہے اپنی زندگی میں بس، تو پھر ہمارے اندر ایک مایوسی پیدا ہونے لگتی. ہم اپنی ذہنی، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنے جو امکانات اللہ تعالیٰ نے اور بھی ہمارے لیے پیدا کیے تھے ان کی طرف نہیں دیکھتے، ان کو بروئے کار نہیں لاتے، اس طرف کو نہیں نکلتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک چیز جب کارآمد نہیں ہو رہی تو نئے افق، نئے میدان، نئی جگہ. اچھا، ہمارا حال کیا ہے؟ ایک جگہ اگر تبلیغ کامیاب نہیں ہے تو ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اب تو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جب میں یہ نہیں کر سکی تو بس باقی تو سب ختم. میرا خیال ہے کہ ہماری بر صغیر کے مسلمانوں کی ویسے بھی سوچ جو ہے وہ کچھ اسی طرح ہی ہے، محدود سوچ ہے. اب آپ دیکھیں کہ حج کے دنوں میں جو باقی قبائل آتے تھے اور مینا میں جو مختلف جگہوں پہ قیام گاہیں ان کی ہوتی، آپ ایک ایک قبیلے کی قیام گاہ پہ جاتے اور اس سے پوچھتے کہ تم لوگوں کے ہاں حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ کیا ہم اپنے دین کی خاطر لوگوں سے مختلف امکانات پہ بات کر سکتے ہیں؟ اس طرح ہم کہیں گے لوگ کیا کہیں گے، اچھے تم خدا کے ماننے والے، دیکھو کوئی پناہ بھی نہیں دے رہا تمہیں، کوئی مدد نہیں آ رہی تمہارے پاس کسی کی. اگر واقعی تم اپنے کام میں سچے ہوتے تو تمہارا یہ حال تو نہ ہوتا. لیکن آپ بہت اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی مدد اپنی جگہ ہے، لیکن پھر لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا والا امتحان ہی ختم ہو جائے. اگر انسانی کوششیں ختم ہو جائیں تو اگر ہر کام اللہ تعالیٰ نے بنایا اور کیا کرایا ہمارے آگے رکھنا ہے، پھر ہماری کوششیں کہاں، ہماری محنت کہاں؟ آج مسلمانوں کے اندر اس سوچ کی کمی ہے، اسی لیے پروگرس نہیں کرتے. ترقی نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بس اللہ پہ توکل ہے، تقیہ ہے، قناعت ہے، کافی ہے جو ہے، اور آگے نئے امکانات تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے. پچھلے دن استاد محترم سے بھی انہی موضوعات پہ بہت گفتگو رہی کہ آخر ہم جب سنت پہ سوچتے ہیں کہ ہم سنت کی پیروی کریں تو ہم اتنے لمیٹڈ کیوں ہو جاتے ہیں کہ صرف مسواک یا جوتے کی حد تک کی سنت فالو کرنی ہے. اور اگر کبھی سوچیں کہ ہم جب سنت لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا کانسیپٹ آتا ہے کہ ہم سنت کی پیروی کریں گے یا سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اتنا لمیٹڈ تصور ہوتا ہے، اتنا یعنی کہ چھوٹی سوچ ہوتی ہے اس میں بھی ہماری، کہ صرف چند ایک ظاہری چیزوں میں ہم کچھ کر کے تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو سنت پر باقاعدہ عمل کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی سنت ہے کہ دین کے کام کو آگے پہنچانے کے لیے نئے نئے طریقے، نئے نئے راستے، نئے افق، نئے زاویے. اگر ایک میدان میں کامیابی نہیں تو دوسرے میدان کی تلاش. یہ مارکیٹنگ ہے، نئے بائرز کو تلاش کرنا، نئے امکانات کو اختیار کرنا. کتنا کچھ کرنے والا ہے. اور ہم جب ایک نہیں کر پاتے، ایک نہیں ہوتا، بس وہی مایوسی اور ختم، بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کی مرضی نہیں، میں تو ہوں ہی ایسی کہ میرے سے تو اللہ تعالیٰ کام ہی نہیں لینا چاہتا. اور پھر آپ دیکھیں، آپ ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے. ہم نے تو عاجزی کا یہ مطلب لے لیا ہے کہ اپنی ضرورت کے بارے میں ذکر بھی نہ کرو کہیں. آج کل وہ میں حدیث کی ایک نئی کتاب کی تیاری میں ہوں، جس طرح کتاب العلم تھی اسی طرح سوچا کہ کتاب الانفاق.
شاید آپ سے ذکر بھی کیا ہو، جب میں مکہ میں تھی رمضان میں، تو ایک میں نے سیریز سنی تھی احسان کی، تو اس میں زیادہ تر احادیث اسی میں سے استعمال ہوئی تھی. پھر میں نے سوچا کہ صرف اگر ان موضوعات پہ گفتگو کر لی جائے تو ادھوری ہوگی، کیوں نہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر بات کریں. میرے دل میں تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا کہ اگر میں جب یہ پڑھاؤں گی تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ شاید یہ فنڈ کلیکشن کے لیے بنیادیں بنائی جا رہی ہیں یا کچھ. پھر میں نے سوچا کہ لوگوں کی باتوں کو تو ایک طرف رکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ہے علم کی قوت اور ایک ہے مال کی قوت، ہے نا؟ مانیں گے آپ اس کو کہ دو قوتیں ہیں؟ اگر آج ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور صرف علم کی قوت اختیار کر رہے ہیں اور ہمارے اپنے اموال بھی صحیح جگہ نہیں لگ رہے، یا جس طرح ہمیں علم کی مینجمنٹ نہیں آتی نا، کتنا سیکھنا ہے کتنا سکھانا ہے، اسی طرح مال کی مینجمنٹ بھی ہمیں نہیں آتی، کتنا کمانا ہے، کہاں لگانا ہے، کہاں سے آنا چاہیے کہاں لگانا چاہیے. حالانکہ قیامت کے دن جہاں علم کا سوال ہوگا، کیا مال کا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. تو میں نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو نہ سکھاؤں کہ انہیں اپنے مال کی مینجمنٹ کس طرح کرنی چاہیے، کیسے کمانا چاہیے اور کہاں لگانا چاہیے. یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، اس پر بات کرتے ہوئے شرمایا کیوں جائے، خوف کیوں کھایا جائے کہ کون کیا کہتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ میں سوچ رہی تھی کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دین کا کام صرف علم سے کریں، دوسرا یہ کہ صرف مال سے کریں، تیسرا یہ کہ علم اور مال دونوں کو جمع کر دیں. بہتر کیا ہے؟ دونوں کو جمع کیا جائے. وائی ناٹ؟ قطرہ قطرہ بھی اکٹھا کیا جائے گا تو اب دیکھیں نا، کشتی تو آپ بنا دیں اور پانی نہ ہو چلنے کے لیے، تو مال کی حیثیت ایسے ہی ہے، یعنی ایک پانی کی طرح ہے کہ جس میں علم کی کشتی چلے گی اور پھر نئے امکانات تلاش ہوں گے، اور نئے افق اور نئے پہلو اور نئے زاویے. تو ہمیں نہ تو ایسی سادگی چاہیے اور نہ ایسی عاجزی چاہیے اور نہ ہی ایسی قناعت چاہیے کہ جس سے ہماری ترقی یا دین کی یا آخرت کے میدان میں ترقی رک جائے، ہے نا. ہم عاجزی کا یا عموماً قناعت کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ اب میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی اس جگہ پر ہوتا تو خود کبھی نہ جا کے پیش کرتا کہ دین کے کام کے لیے مزید پروٹیکشن چاہیے یا مدد چاہیے یا ایک شیلٹر چاہیے. اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے، آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے. آپ ہوتے تو جاتے کسی کے پاس، بات کرتے کسی سے. کیا سمجھتے ہم اس بات کرنے کو؟ نہیں، ہم اس لیے نہ کرتے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو تو یہ کہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے کر رہے تھے. ہمیں اگر کسی کو موٹیویٹ کرنا ہو کہ آپ اللہ کے دین کی خاطر یہ اپنا خالی گھر جو ہے اس میں کلاسز کریں، تو کریں گے کسی کو؟ نہیں، نہ اس کا بھلا کریں گے نہ اپنا کریں گے، کیونکہ جو روشنی اللہ نے آپ کو دی وہ کسی اور کو تو نہیں دی، جو سوچ آپ کو دی کسی اور کو تو نہیں دی. اب آپ صرف یہ شرما کے بیٹھ جائیں کہ لو ہم اگر کسی کو کہیں کہ تم اپنے ان وسائل سے اپنی آخرت یوں بناؤ، یہ مشورہ اس کو دیں گے تو شاید کوئی ہمارے بارے میں یہ سوچے کہ ہمیں کوئی لالچ ہے. ہمیں تو کوئی لالچ نہیں، ہم تو نہیں کسی سے بات کرتے. نہیں، اس کو احساس ہے کہ آپ اپنی خاطر تھوڑی کہہ رہے ہیں، آپ دین کی خاطر کہہ رہے ہیں. آپ احساس دلائیں اس کو کہ اس کو بھی بھلا ہو اور یہ سب کچھ اس کے اوپر وبال نہ ہو، کیونکہ حساب دینا ہوگا اس سارے وسائل کا، علم کا بھی دینا ہوگا، مال کا بھی دینا ہوگا. اثر ہوا، 30 لوگ ہو گئے، حضرت عمر آئے 40 ہو گئے، تبھی آگے پروسیس بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس سے نہیں کہ ہم نعوذ باللہ کو ٹیکس کلیکٹر ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جابی نہیں بنا کے بھیجا، یعنی کہ لوگوں کے مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کسی کو کتاب الانفاق پڑھانے کا کہ وہ ہمیں ہی ضرور مال لا کر دیں یا ہمارے پاس اکٹھا کریں. وہ کہیں بھی لگائیں، لیکن خیر کے کاموں میں لگائیں، لوگوں کو رستے تو بتائے جائیں. بالکل، کیونکہ اپنی ہوتی ہے تو پھر دوسروں کے بارے میں بھی ہم ویسے ہی سوچنے لگتے ہیں نا. چلیے آگے چلتے ہیں. آپ ایک ایک قبیلے کی قیام گاہ پہ جاتے، اس سے پوچھتے کہ تم لوگوں کے یہاں حفاظت کا کیا انتظام ہے. ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے، ان سے کہتے کہ میرے قبیلے نے مجھ کو نکال دیا ہے، تم مجھے اپنی حفاظت میں لے لو تاکہ میں تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دے سکوں. تم مجھے اپنی حفاظت میں لے لو، کیا یہ سوال نہ تھا؟ کیا یہ ایک ریکویسٹ نہ تھی؟ تم مجھے اپنی حفاظت میں لے لو، کس لیے؟ تاکہ میں دین کا کام کر سکوں. اپنے لیے نہیں مانگ رہے، کچھ اپنے مشن کے لیے مانگ رہے ہیں. مورخین نے اس سلسلے میں 15 قبیلوں کے نام لکھے جن سے آپ فردن فردن ملے تھے، مگر قبائل کو معلوم تھا کہ قریش کے نکالے ہوئے ایک شخص کو پناہ دینا کس قدر خطرناک ہے، چنانچہ ہر ایک نے آپ کو اپنی پناہ میں لینے سے انکار کر دیا. ایک قبیلے کے کچھ لوگوں میں آپ کی بابت نرمی پیدا ہوئی تو اس کے ایک بزرگ نے کہا
اس کے قبیلے نے اس کو نکال دیا اور تم اس کی پشتونائی کرنا چاہتے ہو. کیا تم تمام عرب سے لڑائی مول لینا چاہتے ہو؟ وہ جانتے تھے کہ کسی قبیلے سے نکالے ہوئے شخص کو حفاظت میں لینا اس قبیلے سے اعلان جنگ کے ہم مانا ہے، اور جبکہ یہ قبیلہ قریش ہو جس کو پورے ملک پہ سیادت حاصل ہو تو مسئلہ اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. عرب روایات میں یہ بات انتہائی معیوب تھی کہ کوئی شخص کسی سے پناہ طلب کرے اور وہ اس کو پناہ نہ دے. عرب تاریخ میں یہ پہلا نمایاں واقعہ تھا کہ آپ کئی سال تک مختلف قبائل کے درمیان پھرتے رہے مگر کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا، نہ طائف کے لوگ نہ دیگر عرب قبائل. اس کی وجہ آپ کے معاملے کی مخصوص نوعیت تھی. آپ کا طرد یعنی دور کرنے والے قریش تھے، آپ کا طرد کرنے والے یعنی آپ کو ٹھکرانے والے قریش تھے جو سارے عرب کے قائد تھے. قریش کے نکالے ہوئے ایک شخص کو پناہ دینے کا مطلب سارے عرب سے جنگ مول لینے کا ہم مانا تھا. یہی پس منظر تھا جس کی بنا پر انصار سے بیعت کے وقت ابو الہیثم بن التیہان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جان لو اگر تم ان کو اپنے یہاں لے گئے تو سارے عرب مل کر تم کو ایک تیر سے نشانہ بنا لیں گے. اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی. وہ قبائل جو سرحدی علاقوں میں آباد تھے ان کے پڑوس کی غیر عرب حکومتوں سے معاہدات تھے. وہ ڈرتے تھے کہ آپ جیسی ایک متنازع شخصیت کو اپنے ساتھ لے جائیں تو ان حکومتوں سے کوئی جھگڑا نہ شروع ہو جائے. البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ منا کے میلہ میں گئے، وہاں بنو شیبان بن ثعلبہ کے سرداروں سے آپ کی گفتگو ہوئی. انہوں نے آپ کے پیغام کی تحسین کی، نے اپریشیٹ کیا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مگر آخر میں ہانی بن قبیصہ نے کہا کہ ہم کسرا کی مملکت کی سرحد پر بسے ہوئے ہیں اور شاہان فارس سے ہمارے معاہدے ہیں، اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں شاید وہ ہمارے بادشاہوں کی ناراضگی کا باعث ہو. اس زمانے میں آپ پر جو بے بسی کا عالم تھا اس کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے جو اس سلسلے میں روایات میں آئے ہیں. ایک بار آپ ایک قبیلے میں گئے جس کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا. ان کو آپ نے خدا کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ آپ کو اپنی حمایت میں لے لیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے. پھر بھی انہوں نے وہ چیز قبول نہ کی جو آپ نے ان کے سامنے پیش کی. اس طرح مکی زندگی کے آخری تقریباً 3 سال مختلف قبائل کے درمیان اپنا حمایتی تلاش کرنے میں گزر گئے، مگر ہر قسم کی جد و جہد کے باوجود کوئی قبیلہ بھی آپ کی حمایت کے لیے تیار نہ ہوا. یہاں تک کہ بعض قبائل کہہ اٹھے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں؟ یعنی ہم میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں ٹھکانہ دے رہا، پناہ دے رہا، تو آپ کو پھر بھی مایوسی نہیں ہوتی؟ اور ہماری مایوسیوں کا عالم دیکھیں، اماں بات نہ سنے یا ابا نہ سنے تو ہم سمجھتے ہیں، یا شوہر ایک دفعہ اجازت سے روک دے کسی چیز کی، ہم کہتے اب تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی، اب تو ہم کہیں کے نہیں رہے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ کہیں سے ٹھکرائے جانے کے بعد مایوسی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آزمائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ 1 دن نہیں 2 دن 3 سال اور پھر بھی آپ مایوس نہیں. آپ دیکھیں ایک در سے ایک بار ٹھکرایا جانا انسان کو کتنی بڑی نفسیاتی چوٹ دیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کسی سے حمایت مانگے، کسی سے مدد طلب کریں اور وہ کہیں چلو کوئی نہیں کر سکتے، کیا حال ہوتا ہے اس وقت انسان کا؟ ہم تو ایسے گہرے ڈپریشن میں جائیں کہ کچھ بھی نہ کریں. لیکن آپ مایوس نہیں ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے یثرب مدینہ کے قبائل اوس اور خزرج کو اس کی توفیق عطا فرمائی. اوس اور خزرج کی سامادگی کا ایک خاص نفسیاتی پس منظر بھی تھا. یہ قبائل یہود کے پڑوس میں بسے ہوئے تھے. خیبر کے یہودی اس علاقے کی بہترین زمینوں پہ قابض تھے. جو سوچتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دن بتا دیتے، دیکھو وہ تم ذرا جا کے ان سے بات کر لو. ایک وحی کی ضرورت تھی. اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ دیں گے پناہ، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، ان کو کام کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ ادھر جاتے ہیں، بالآخر کوشش اور محنت سے اصل مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. کیا آپ دعا نہ مانگتے ہوں گے؟ کیا آپ کا اللہ سے مضبوط تعلق نہ؟ سب کچھ تھا، لیکن لیبلوکم ایکم احسن عملا. آزمائش کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلتا. پھر آزمائش تو ضروری ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لیکن پھر اتنا انتظار اور صبر اور پیشنس کے ساتھ جمے رہنا، یہی تو دیکھا جاتا ہے. یہ قبائل یہود کے پڑوس میں بسے ہوئے تھے. خیبر کے یہودی اس علاقے کی بہترین زمینوں پہ قابض تھے. تجارتیں بھی انہی کے قبضے میں تھیں. چنانچہ یثرب کے عربوں، اوس اور خزرج کی معاشیات کا بڑا ذریعہ خیبر کے یہودیوں کے یہاں مزدوری کرنا تھا.
ہجرت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ شعر تھا، یہ مزدوری ہے مگر خیبر کی مزدوری کی طرح نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ اس سے بہت بہتر اور بلی ہے. یعنی مدینہ کے لوگ مزدور پیشہ تھے اور جا کے یہودیوں کی مزدوری کرتے تھے، تو جب مسجد نبوی بنانے لگے تو آپ نے فرمایا یہ اس طرح کی مزدوری نہیں ہے. یہودیوں کے اقتصادی غلبے اور استحصال کی وجہ سے ان میں اور اوس اور خزرج میں اکثر لڑائیاں ہوتی، چنانچہ ان سے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں کے مطابق جلد ہی عرب میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے اور تم کو ہمیشہ کے لیے پناہ کر دیں گے. یہودیوں کے اسی قول کی طرف قرآن کے ان الفاظ میں اشارہ ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اوس اور خزرج کے لوگوں نے آپ کی دعوت سنی تو انہوں نے کہا بخدا یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں یہود ہم سے کہا کرتے تھے. قبل اس کے کہ یہود سبقت کریں ہمیں آپ پر ایمان لا کر آپ کے گروہ میں شامل ہو جانا چاہیے. اس مخصوص پس منظر کے علاوہ دوسرے تاریخی اور سماجی اسباب بھی تھے جس کی وجہ سے اوس اور خزرج کے لیے آپ کی بات کو سمجھنا اور اس کو مان لینا دیگر عرب قبائل کے مقابلے میں آسان ہو گیا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اب وہ وقت آ گیا تھا جس کے آپ برسوں سے منتظر تھے. آپ کو ایک ایسی جگہ مل گئی تھی جہاں قبائلی حمایت کے تحت اپنی جد و جہد کو مؤثر شکل میں جاری رکھ سکے اور مکہ اور اطراف مکہ کے مسلمانوں کو ایک مقام پر جمع کر کے اس کو اسلامی مرکز بنا دیں. اچھا ہمارے ہاں آج مسلمانوں کا حال کیا کہتے ہیں کہ پہلے بلڈنگ تعمیر ہو، کوئی ٹھکانہ ہو، پھر ہم کام شروع کریں گے. اہل یثرب کا بڑی تعداد میں اسلام لانا اس بات کا امکان پیدا کرتا تھا کہ اسلام کی متفرق طاقتوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کر دیا جائے اور پھر دعوت حق کی جد و جہد کو زیادہ مؤثر شکل میں جاری رکھا جا سکے. جب اوس اور خزرج نے بیعت کر لی تو تاریخ میں آتا ہے کہ آپ فوراً اپنے اصحاب کی طرف لوٹے اور ان سے کہا خدا کا شکر کرو، اللہ نے آج کے دن ربیہ کی اولاد کو اہل فارس پہ غلبہ دے دیا. یعنی آپ نے اب آئندہ روشن مستقبل کی پیشن گوئی کی. آپ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی. آپ کے انتہائی اخفاء کے باوجود بھی قریش کو خبریں مل رہی تھی. طبرانی نے حضرت عروہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، مشرکین قریش نے جب یہ گمان کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے جائیں گے اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کے لیے مدینہ میں ٹھکانہ اور حفاظت کا انتظام کر دیا ہے، اور انہوں نے سنا کہ انصار نے اسلام قبول کر لیا اور مہاجرین مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور طے کیا کہ آپ کو گرفتار کر لیں اور اس کے بعد یا تو قتل کر دیں یا قید میں ڈال دیں یا شہر بدر کر دیں یا باندھ کر رکھیں. قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے. اوس اور خزرج کے ایمان کے بعد آپ نے 6 مہینے کے دوران سفر کا انتہائی کامل منصوبہ بنایا اور اس کے بعد نہایت خاموشی سے مکہ سے نکل گئے. اس آخری جملے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام ایک منصوبہ بند کام ہے، پلاننگ کے تحت ہوتا ہے، بغیر پلاننگ کے نہیں. اور کس طرح خاموشی کے ساتھ پھر آپ نکلیں. تو اصل امتحان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے بندوں سے کہ یہ میری دی ہوئی ذہانت میرے رستے میں کیسے لگتی، میں اس پہ مشکل ڈالتا ہوں تو یہ میری دی ہوئی عقل سے کیسے کیسے حل سوچتا ہے. آج ہم مسلمانوں کا حال یہ نہ اپنی عقل کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، نہ اپنی سمجھ کو، نہ کسی اور چیز کو. ہم کہتے ہیں ہم ہاتھ پہ ہاتھ بند کے بیٹھے رہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم تو بیٹھے ہیں، ترقی ہونی ہوئی تو ہو جائے گی. کیا سیکھا آپ نے آج کی ساری گفتگو سے؟ نہ دین نہ دنیا. یعنی مسلمانوں کے پاس اس وقت دنیا کے وسائل کا ایک بڑا حصہ ہے، بہترین دماغ ہے، سب کچھ، یعنی جو انسانی ضرورت ہے سب ہے، صرف کیا نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، مشورہ نہیں ہے، باہم بیٹھ، چھوٹے لیول پہ دیکھے بڑے پہ دیکھے، منصوبہ بند عمل نہیں. مکھیوں کو تو شہد بنانے کے لیے ایک منصوبے کے تحت اور اتنے باریک پلاننگ کے تحت چھتا بنانا پڑتا ہے کہ 4 طرف سے بھی شروع کر کے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. اور ہمیں ان سارے کاموں کے لیے نہ کسی پلاننگ کی ضرورت ہے نہ کسی منصوبے کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.